شان کو دیکھ کر خطرے میں رو رہا ہے۔ یہ محبت کرنے والے، یہ سچا پیار کرنے والے، یہ نبی کے محبت کے سچے دعوے دار۔ ایک شخص آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان سے زیادہ پیارے ہو، میرے بیٹوں سے زیادہ پیارے ہو۔ سچی بات ہے، گھر میں بیٹھا ہوا جب آپ کی یاد مجھے ستاتی ہے، میں آپ کے چہرے مبارک کی زیارت کر کے اپنے دل کو اطمینان دے دیتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی، اللہ کے پیارے حبیب، ایک سوچ مجھے تنگ کر رہی ہے، ایک سوچ مجھے پریشان کر رہی ہے، اور وہ یہ کہ جب میں اپنی اور آپ کی موت کے بارے میں سوچتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جی صحابی رسول، جب میں اپنی اور آپ کی موت کے بارے میں سوچتا ہوں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے بارے میں موت کا لفظ استعمال کرنا گستاخی ہے، یہ وہابی بڑے گستاخ ہیں، کہتے ہیں نبی مر گئے، نبی نے مرنا ہے، نبی کو موت آنی تھی آ گئی، وہ بڑے گستاخ ہیں۔ تو نبی کے شاگرد کو کیا کہو گے؟ اس صحابی کو کیا کہو گے جو کہہ رہا ہے اے اللہ کے نبی، دنیا میں آپ کی زیارت کا جی چاہتا ہے، آپ کے چہرے کا دیدار کر لیتا ہوں، لیکن جب سوچتا ہوں ایک دن میں نے بھی مر جانا ہے، آپ نے بھی مر جانا ہے، اے نبی آپ تو جنت میں انبیاء کے ساتھ اعلیٰ مقام پر ہوں گے، میں اگر جنت میں داخل ہو بھی گیا نبی آپ والے مقام پہ تو میں نہیں پہنچ سکوں گا، اے نبی جب جنت میں آپ کے چہرے کی زیارت کا دیدار کا شوق ہوا کرے گا تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صحابی کی بات سن کے خاموش ہو جاتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیات لے کر نازل ہوتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اے نبی اپنے اس ساتھی کو خوشخبری دے دو، یہ قانون سنا دو، اللہ کی طرف سے یہ عطا ان کو بتا دو کہ جو اللہ کی اطاعت کرے، اس کے رسول کی اطاعت کرے، پھر فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پہ اللہ نے انعام کیا، رسول کی اتباع کرنے والا، رسول سے محبت کرنے والا نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، اور ان سے پیارا ساتھ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اپنی شادیوں میں موت کے موقع پہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، صدقہ، خیرات، تجارت، معاملات، اولاد کی تربیت، ہر مسئلے کے اندر ان کی زبان پہ ایک ہی ترانہ ہوتا ہے، مولانا صاحب ذرا یہ بتائیے اس مسئلے میں رسول اللہ کا فرمان کیا تھا؟ جو یوں نبی کی اطاعت کریں قیامت کے دن وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوں گے، شہداء کے ساتھی ہوں گے، صالحین کے ساتھی ہوں گے۔ امام مسلم حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ صحابی فرماتے ہیں میں رات کو نبی کے پڑوس میں رات بسر کرتا اس نیت کے ساتھ کہ مجھے آپ کی خدمت کا موقع مل جائے، میں تازہ پانی مسواک لے کر نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار آیا اس صحابی پر جو آپ کی خدمت کے لیے آپ کے دروازے پر بیٹھا ہے، کہتے ہیں اے میرے ساتھی مانگ جو مانگتا ہے، مانگ جو مانگتا ہے، اور جو مانگے گا عرش والا تجھے عطا کر دے گا۔ سنیے ذرا اور سوچئے محبت کیا ہوتی ہے۔ اب اس کو کہا گیا مانگ جو مانگتا ہے، یہ مدینے کا کھجوروں کا باغ مانگ لیتا، یہ 2-4 مربع زمین مانگ لیتا، یہ نبی کی بات اپنے لیے خلافت لکھوا لیتا، کچھ تو مانگ لیتا۔ مانگا کیا؟ محبت کرنے والے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بات مانگتا ہوں، جس طرح آج آپ کے دروازے پہ آپ کا پہرے دار ہوں، آپ کا خادم ہوں، آقا جہاں جنت میں اللہ آپ کو گھر دے وہاں آپ کی خدمت کا موقع مجھے دے، جنت میں آپ کا پڑوسی بنا دے۔ نبی فرماتے ہیں اے میرے ساتھی کچھ اور مانگ لے، جیسے محبوب اپنے محب کو ٹٹول رہا ہو، کچھ اور مانگ لے، کوئی اور سوال بھی کر لے۔ اس کے جذبات کو زبان دی جائے تو اس نے کہا آقا یہ مانگنے کے بعد اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہی نہیں ہے،
سب کچھ مانگ لیا میں نے یہ مانگنے کے بعد۔ آپ نے کہا ہے میرے ساتھی اگر تو اپنی مانگ میں سچا ہے تو کثرت سے سجدے کیا کر اور سجدے کر کے میری مدد کر، اللہ تجھے جنت میں میرا پڑوسی بنا دے گا۔ آپ نے یہ نہیں کہا فکر نہ کر میں مختار کل ہوں، میں سب کچھ مالک ہوں جنت کا جہنم کا، جس کو چاہوں جنت دوں جس کو چاہوں جہنم دوں، میں جو چاہے کروں فکر نہ کر، خلاص میں تجھے جنت میں لے جاؤں گا۔ فرمایا نہیں، عمل کر، کثرت سے نفل نمازیں پڑھ، سجدے کر اور سجدے کر کر کے اپنے نبی کی مدد کر تاکہ یہ عمل تجھے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ محبت رسول کی دوسری علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں؟ نبی پر اپنی جان و مال قربان کرنے کی دل میں تڑپ ہو۔ مسند احمد میں برا بن عازب سے یہ روایت ہے کہ ابو بکر نے رضی اللہ عنہ وارضا فرمایا ہم ہجرت کے سفر پہ جب روانہ ہوئے تو لوگ ہمارے تعاقب میں آئے اور نبی کے اس سفر میں مال بھی ابو بکر نے لگایا، جان بھی ابو بکر نے لگائی۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پہ بٹھایا اور پہاڑ کی طرف چڑھ گئے، غار پہ پہنچے، ابو بکر صدیق کو گالی دینے والوں، ابو بکر صدیق کی توہین کرنے والوں، ابو بکر صدیق کی یہ توہین تمہیں جہنم کا انگارہ بنا سکتی ہے۔ ابو بکر وہ عظیم ذات ہیں رضی اللہ عنہ وارضا، غار پہ پہنچتے ہیں، آقا سے کہتے ہیں آقا آپ باہر رہیے، پہلے مجھے اندر جانے دیجئے۔ کیوں؟ اگر اس میں کوئی ایسا زہریلا جانور ہو جو تکلیف پہنچا سکے، آقا آپ بچ جاؤ، وہ تکلیف مجھے آ جائے۔ جان بھی قربان نبی پہ، مال بھی قربان نبی پہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں مارکہ احد میں جب مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، منتشر ہو گئے، اللہ کے نبی کے ساتھ صرف 11 انصاری اور طلحہ بن عبید اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین رہ گئے۔ مشرک اللہ کے نبی کے قریب ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ بلند کرتے ہوئے اپنے ان 12 ساتھیوں کو دیکھ کر فرمایا کون ان مشرکوں کا مقابلہ کرے گا؟ من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ۔ اے میرے صحابہ، آج جو ان مشرکوں کو مجھ سے دور رکھے گا اللہ اس کو جنت میں میرا ساتھی بنا دے گا۔ ایک انصاری اٹھے، مقابلہ کیا، شہید ہو گئے، دوسرے اٹھے، تیسرے اٹھے، نبی نے پھر فرمایا من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ۔ 11 کے 11 صحابی انصار ساتھی اللہ کے نبی پہ قربان ہو گئے، شہید ہو گئے۔ آخر کے اندر اللہ کے نبی نے پھر فرمایا من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ۔ طلحہ اٹھے، اللہ کے نبی میں آپ کر اپنی جان قربان کرتا ہوں۔ 11 انصاریوں جتنی جنگ اکیلے طلحہ نے کی رضی اللہ عنہ وارضا۔ جنگ کرتے کرتے حضرت طلحہ کی انگلیاں کٹ گئی، ان کی زبان سے سسکی نکلی۔ آپ نے فرمایا طلحہ اگر تو اس سسکی کی جگہ پہ بسم اللہ کہہ دیتا اللہ کے فرشتے لوگوں کے سامنے تجھے اٹھا لیتے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ وارضا کے جسم پر 70 زخم آئے تیر اور تلوار کے، اور مشرکین واپس پلٹ گئے، اور یہ 12 ساتھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہو گئے۔ امام بخاری و مسلم حضرت انس سے روایت فرماتے ہیں کہ جب احد کے دن کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہٹ گئے تو ابو طلحہ ہاتھ میں ڈھال لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اونچا کر کے مشرکین کو دیکھنا چاہتے، حضرت طلحہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو نیچے کیجئے، کافر کا کوئی تیر آپ تک نہ پہنچ سکے۔ اے آقا میرا جسم آپ کے جسم پر فدا ہے اور آج میں آپ کے لیے ڈھال ہوں۔ اس دن ابو طلحہ انس فرماتے ہیں اتنے زبردست تیر انداز تھے کہ 3 کمانیں انہوں نے اس میدان کے اندر توڑ دی۔ اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں سے کہتے اپنے تیروں کو ابو طلحہ کے لیے پھینک دو۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ نبی کے ایک اور محبوب کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ابو دجانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے جسم کو ڈھال بنا دیا، نیزے ان کی پشت میں لگتے رہے، زخمی ہوتے رہے، یہاں تک کہ بہت سے نیزے ابو دجانہ کے جسم میں پیوست ہوئے، لیکن انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی آنچ نہیں آنے دی۔
یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیار کرنے والوں کے قصے ہیں، یہ ان کے واقعات ہیں۔ ذرا سوچئے ہم اپنے رسول کی باتوں کو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے کیسے ٹھوکر مار دیتے ہیں، اور یہاں صحابی ہیں اپنا جسم چھلنی کروا لیا لیکن نبی کے اوپر جھکے رہے، سارے زخم اپنے اوپر برداشت کیے، نبی تک کوئی چیز نہ پہنچنے دی۔ نبی کے حکموں پہ عمل کرنا یہ تقاضا ہے محبت کا، یہ نشانی ہے محبت کی۔ امام بخاری حضرت برا سے روایت کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کا جی چاہتا تھا، آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ مالک میرا رخ اس سے بیت اللہ کی طرف کر دے، مسجد حرام کی طرف کر دے، قبلے کی طرف کر دے، ادھر سے منہ موڑ کے ادھر کر دیا جائے۔ اور مالک نے کہا تھا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے نبی ہم ضرور تجھے وہ قبلہ عطا کریں گے جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قبلہ عطا کر دیا گیا۔ صحابی آپ کے پاس سے نماز پڑھ کے نکلے، انصاریوں کے گروہ کے پاس سے گزرے، وہ حالت نماز میں تھے، رکوع کی حالت میں تھے۔ اس انصاری نے وہاں سے آواز لگا کر کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ کا چہرہ مبارک بیت المقدس سے ہٹا کر قبلہ کی طرف، کعبہ کی طرف، مکہ کی طرف کر دیا گیا۔ فرماتے ہیں انصاریوں کی وہ جماعت جو حالت رکوع میں تھی، انہوں نے یہ نہیں کہا اچھا جی پھر ساڑھے واسطے دعا کرو۔ کسی کو کہو نا بھائی یہ چہرہ محمدی بنا لے، کیوں انگریزوں والا منہ بناتا ہے؟ کہتا مولوی صاحب دعا کرو دعا۔ ارے بھائی یہ سگریٹ حرام ہے کیوں پیتا ہے؟ یہ نبی کی تعلیم، دعا کرو جی دعا۔ جو بات نہ ماننی ہو نا اس کو دعاؤں پہ ٹرخا دیتے ہیں، دعا کرو دعا۔ ارے بھائی یہ چیز حرام، بس جی دعا کرو دعا، دعا کرو۔ دعا ٹھیک ہے لیکن دعا فائدہ کب دیتی ہے؟ جب انسان دعا کرنے کی نیت کرتا ہے، جب ارادہ کرتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے چوں ہی کہا کہ نبی نے نماز اس طرح منہ کر کے پڑھی ہے، انصاریوں نے حالت نماز میں ہی، رکوع کی حالت میں ہی اپنی صفیں بدل کر اپنا چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف کر لیا۔ امام ابو داؤد ابو ثعلبہ کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کسی سفر کے دوران جب صحابہ پڑاؤ لگاتے، خیمے لگاتے، رکتے تو صحابہ وادیوں میں پھیل جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس طرح پھیلنا، اس طرح منتشر ہونا شیطان کی طرف سے ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی حدیث، آپ کی ایک بات سنی، ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم بار بار سنتے ہیں صحیح بخاری میں اللہ کے نبی جب نماز شروع کرتے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، دایاں ہاتھ بائیں اس بازو پہ رکھتے، اللہ کے نبی فاتحہ پڑھتے، آپ کے صحابہ فاتحہ پڑھتے، نبی آمین کہتے، صحابہ آمین کہتے، مسجد گونج اٹھتی، رکوع میں جاتے رفع دین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے، 2 رکعتیں پڑھ کے کھڑے ہوتے رفع دین کرتے۔ آمین کی حدیثیں، رفع دین کی حدیثیں، فاتحہ کی حدیثیں یہ ساری ہمارے سامنے آتی ہیں۔ کہتے مولوی صاحب حدیثیں تو ٹھیک ہیں لیکن چونکہ چنانچہ چونکہ میں جو ہوں نا میں فلانے فرقے میں ہوں، میرا فلاں مولوی ہے، میرا فلاں شیخ ہے، میرا فلاں امام ہے، حدیث رسول تو مجھے پتا ہے لیکن چونکہ میرا مولوی یہ نہیں کہتا، میرے مذہب میں یہ نہیں ہے، ہماری فقہ میں یہ نہیں ہے، ہمارے امام صاحب نے یہ بات نہیں بتائی۔ مانتے ہیں کہ حدیث رسول ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہم پیدا فلاں فرقے میں ہوئے تھے، ہمارا امام فلاں ہے، ہم نے بیعت اس پیر کی ہے۔ ارے دنیا کے سارے پیر مل جائیں محمد کریم کی